جب اس بندے نے یہ بات کی نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے، تشکر کے، شکر کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں میرا بیٹا اور عالم دین ہے، اور حضرت امام مالک جیسے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت خواجہ حسن بصری جیسے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان کے شاگرد ہیں. تو آپ نے روئے کہ یا اللہ پاک اتنا بڑا مجھے مقام دے دیا ہے، اتنا بڑا مجھے مقام دے دیا ہے. آپ حضرت ایک تابعی بزرگ ہوئے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اتنے خوبصورت صحابی ہیں، پہلے صحابی نہیں تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہوئی ہے، تو یہ مرتبہ ہی بہت ہے کہ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں 27 سال جہاد میں رہا ہوں. کتنے سال؟ 27 سال جہاد میں رہا ہوں. اب یہ جو ہمارا فوج کا جو نظام ہے نا، اب اس میں وہ تنخواہیں لگ گئی ہیں، اب پھر ان کو 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد چھٹی مل جاتی ہے کہ آپ گھر سے ہوئیں. لیکن جو حضور کے دور کا جو جہاد ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت سے مال آتا تھا وہی ان کی تنخواہیں ہوتی تھیں. ایک علاقہ فتح کیا تو پھر اگلے علاقے کی تیاری تھی، پھر اگلے علاقے کی تیاری تھی. اس انداز میں وہ حضور کے خدمت کرتے تھے، دین کی جہاد پہ رہتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 27 سال جہاد میں رہا ہوں. تو جب میں جانے لگا تھا نا جہاد پہ، تو میں اپنی اہلیہ کو 30,000 دینار دے کے گیا تھا. تو میں تو چلا گیا جہاد پہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا تو بیٹا ہونے والا تھا، کچھ نے لکھا کہ بیٹے کی ولادت ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد ہو گئی تھی. تو 27 سال کے بعد بیٹا بھی تو 27 سال کا ہو گیا نا. لیکن وہ اتنا خوبصورت وہ جو بیٹا تھا، نام ہے ربیعہ بن عبد الرحمن. آپ اتنے بڑے محدث ہوئے ہیں کہ امام مالک اور حسن بصری جیسے لوگوں کے استاد ہوئے ہیں. وہ امام مالک کے استاد ہیں حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن. آپ جوان ہیں، باپ گئے ہوئے ہیں جہاد پر، 27 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے. تو بیٹا پیچھے سے، اور رہتے کہاں پہ؟ حضور کے مدینہ شریف میں، حضور کی مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو درس حدیث دیتے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھاتے ہیں. اتنی خوبصورت ان کو نوکری مل گئی اور اتنا خوبصورت ان کا وہ عہدہ ہو گیا. 27 سال کے بعد نا باپ واپس آیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ 27 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن فروغ واپس آتے ہیں. بیٹا دروازہ کھولتا ہے. اب بیٹا جوان ہے، باپ ذرا بڑھاپے کے آثار ہیں، لیکن وہ مجاہد ہیں. تو وہ جب واپس آئے نا تو بیٹا پوچھتا ہے او بڑے میاں کدھر؟ اب دیکھا تو تھا نہیں، بیٹے نے کبھی باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ او بڑے میاں کدھر؟ تو وہ باپ کہنے لگا تو بتانا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اب باپ کو پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن بیٹے کو نہیں پتا کہ میرا باپ ہے. تو باپ نے بڑا میٹھے انداز سے پوچھا اور تو بتانا تو نے میرے گھر پہ کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ جب تکرار بڑھنے لگی، پیار محبت کی تکرار، اب بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں. جب وہ تکرار بڑھی نا تو شور ہوا، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. تو اماں نے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن کی اماں نے سرا سا پردہ سرکایا اور اندر سے آواز دی، اور ربیعہ اس کو اندر آنے دے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے. تو عصر کا وقت ہو گیا، آپ گھر میں تشریف لے. عصر کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ بن کعب نے اب جانا تھا مسجد، کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا، حضور کی حدیثیں پڑھانی تھیں. آپ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے. اب باپ چونکہ سفر سے آیا تھا، وہ تھوڑا سا بیٹھا، کھانا شانا کھایا، تو کوئی سوال نہیں کیا. یہ نہیں پوچھا کہ پیچھے سے زندگی کیسے گزری، کچھ بھی نہیں. آتے ہی پہلا سوال کیا، وہ میرے 30,000 دا کی کیتا ہی. وہ مجاہد پوچھ رہے ہیں، حضرت ابو عبد الرحمن فروغ پوچھ رہے ہیں، او میرے 30,000 دا کی کیتا ہی جو میں تجھے دے کے گیا تھا. تو وہ اہلیہ ان کی فرمانے لگی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی مسجد نبوی شریف سامنے، ہم نماز پڑھ کے آئیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 30,000 کا میں نے کیا کیا. آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ادھر سے ان کا بیٹا ربیعہ بن عبد الرحمن خوبصورت امامہ شریف پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے اور حضور کا دین بیان کرنے لگ جاتا ہے. یہ حضرت ربیعہ بن کعب کا واقعہ سنا رہا ہوں جو حضور کی مسجد میں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا رہے ہیں. اس شخصیت کی حدیثیں، اس شخصیت کی باتیں بتا رہے ہیں جن کا مزار شریف سامنے ہی ہے. یار وہ لطف تو لینا. اب دیکھیں نا داتا حضور ہم بیٹھے ہوں سامنے، حضور داتا صاحب کا مزار اور ہم داتا حضور کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ کیا کیف بنتا ہے. لیکن بات ہو جب امام الانبیاء کی، ان کے مزار کے سامنے ہو تو انہی کی باتیں چھیڑی ہوں تو پھر کیا رنگ ہوگا. تو باپ نے دیکھا
پتہ تے سی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن کسی سے پوچھتے ہیں محبت سے، یار یہ نوجوان اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے، کالی داڑھی والا، یہ کون ہے؟ وہ بندہ بتانے لگا کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں عبد الرحمن فروغ، وہ 27 سال سے نا جہاد پر ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ جب اس بندے نے یہ بات کی نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے، تشکر کے، شکر کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں میرا بیٹا اور عالم دین ہے، اور حضرت امام مالک جیسے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت خواجہ حسن بصری جیسے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان کے شاگرد ہیں۔ تو آپ نے روئے کہ یا اللہ پاک اتنا بڑا مجھے مقام دے دیا ہے، اتنا بڑا مجھے مقام دے دیا ہے۔ آپ روئے، حضور کے ہاں سجدہ بجود ہوئے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میرا وہ جو جہاد کرنا رائے گاہ نہیں گیا۔ وہ ایک بندے نے گواہی دے دی کہ ابو عبد الرحمن کا بیٹا ہے یہ، جو حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے حضور کے ممبر پر بیٹھ کے۔ وہاں سے وہ داڑھی ابھی تر تھی، آنسوں سے بھری ہوئی تھی، جب گھر آئے نا اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے کہ وہ پھر میرے 30,000 کا تو نے کیا کیا ہے؟ تو پھر اہلیہ کہنے لگی ابھی روتے روتے آئے ہو، ابھی بھی تجھے پتہ نہیں لگا میں نے 30,000 کا کیا کیا ہے؟ ابھی حضور کی مسجد سے روتے روتے آئے ہو، یہ جو 30,000 ہے نا میں نے اپنے بیٹے کی کفالت پہ لگایا ہے۔ اس کو جو کتاب چاہیے ہوتی تھی تو میں اس کو مہیا کرتی تھی، یہ کہتا تھا کہ مجھے دستار چاہیے تو میں دستار بھی لے کے دیتی، یہ کہتا تھا مجھے جبہ چاہیے، میں نے حضور کے ممبر پر بیٹھنا ہے، اور حضور کے ممبر کا بھی کوئی وقار ہوتا ہے امام شریف کے ساتھ۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کچھ خطباء حضرات وہ ٹوپی کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ قاری شاہ صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں یار پھبدا نہیں بندہ، ٹوپی کے ساتھ اور ممبر رسول پر پھبدا نہیں بندہ۔ ممبر رسول سجدہ ہی حضور کی سنت کے ساتھ ہے، داڑھی بھی اور امامہ شریف بھی اور جبہ بھی پہنا ہو تو پھبدا بھی بندہ ممبر رسول دے تاں ہی کہ جو حضور دی سنت عمل بھی کیتا ہوئے نا۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیٹے جو ہم نے تیار کیے ہیں نا، یہ جو مجاہد تیار کیے ہیں، جو علماء تیار کیے ہیں، جو ہم نے غازی تیار کیے ہیں، جو حضور کی دین کی جو خدمت کرتے ہیں، یہ پاک ماؤں کی پاک گودوں کا صدقہ ہے۔